آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم میں ایک بار پھر تبدیلی کی خبریں گرم ہیں. ٹیم میں تسلسل نہ رہا تو پالیسیز میں تسلسل کیسے رہے گا؟ اسلام آباد میں ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی کی تبدیلی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق شبر زیدی کو اس سے بھی بڑا عہدہ دیا جا سکتا ہے، جن میں وزیر مملکت برائے ریونیو یا پھر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو کا عہدہ شامل ہے. رابطہ کیے جانے پر چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ میں اس معاملے پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. وزیر اعظم عمران خان خود فیصلہ کریں گے. شبر زیدی کو وزیر اعظم نے رواں برس 10 مئی کو چیئرمین ایف بی آر تعینات کیا تھا. اطلاعات ہیں کہ ایف بی آر کے سربراہ اور ان کی ٹیم کے ارکان کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. تاجر برادری بھی شبر زیدی سے خوش نہیں ہے، اس لیے انہیں اب ہٹایا جا رہا ہے. اطلاعات کے مطابق نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف سے ڈیٹیل لیتے ہیں کہ کیا اطلاعات ہیں اشرف کے پاس. اشرف، ایک بار پھر یہ خبریں گرم ہیں کہ حکومت کی معاشی ٹیم میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں. حکومتی حلقے تصدیق یا تردید کر رہے ہیں یا خاموشی ہے اس سلسلے میں؟ صرف کنٹروورسیز ہمیشہ حکومت کی طرف سے جنریٹ ہوتی ہیں، اب پھر جنریٹ ہو رہی ہے. پہلے خبریں ہیں کہ شاید چیئرمین ایف بی آر شبر رضا صاحب کو یہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایڈوائزر کا رول دے کر منسٹر کے سٹیٹس پہ لیول اپ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر خبر ہے کہ نہیں، ان کو نہیں بنایا جا رہا، وہ چیئرمین کے طور پہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اس طرح کی کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے. ابھی تک حکومتی طرف سے کوئی چیز واضح نہیں ہے کہ حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے. شبر صاحب کو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ایلیویٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا ان کو چیئرمین کنٹینیو کروانا ہے. چیئرمین کسی کو ایک یہ تھی سجیشن، کسی لیول پہ ڈسکشن ضرور ہوئی تھی کہ جو چیئرمین ایف بی آر ہے وہ سروس سے ہونا چاہیے، کسٹم سروس سے یا انلینڈ ریونیو سروس سے، تاکہ جو فریکشن آتی ہے، گروپنگ ہوتی ہے چیئرمین اور ممبرس کے درمیان، جب باقی ریگولر آفیسرس کے درمیان، وہ ختم ہو جائے. بظاہر تو اچھی یہ سجیشن تھی، لیکن اس کے بعد پہ ہوا کچھ نہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے پہلے جو اہم روٹین میں پرائم منسٹر صاحب روٹین کی بریفنگ لیتے تھے فائنینشیل ایشوز پہ، جن میں حفیظ شیخ ٹیم کو لیڈ کرتے تھے، ساتھ حماد اظہر ہوتے تھے اور چیئرمین ایف بی آر سیکرٹری فائنانس ہوتے تھے. تو یہ پچھلے 2-3 دن سے میٹنگ کا سلسلہ رکا ہوا ہے، وہ بریفنگز ہو نہیں رہی. اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے پرائم منسٹر کی اپنی مصروفیاتوں، امریکہ کا دورہ آ رہا ہے، افغان پیس پروسیس چل رہا ہے اور اس طرح کے ایشوز ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں کچھ خبریں ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ سے شاید وہ اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں. شاید وہ نہیں چاہتے شبر صاحب کو ایڈوائزر کے اسٹیٹس تک ایلیویٹ کیا جائے، کیونکہ شبر صاحب کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے، ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، کلوز ٹو پرائم منسٹر اینڈ جہانگیر ترین. اچھا جی، یہ بھی بتائیے گا اشرف کہ حماد اظہر صاحب کی وزارت کی تبدیلی کے دنوں میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ یہ تبدیلی حفیظ شیخ کے مطالبے پر کی گئی ہے، جو بھی آپ تھوڑا سا ذکر بھی آپ نے کیا تھا. اس وقت کیا حفیظ شیخ اور حماد اظہر مل کر کام کر رہے ہیں؟ کوئی اختلافات یا مسائل ہوں جو سامنے آئے ہوں؟ جہاں تک وزارت خزانہ جب گورنمنٹ کی اقتصادی ٹیم ہے، اس میں جو اکنامک افیئر ڈویژن ہے ان کا کتنا رول ہوتا نہیں ہے. ان کا زیادہ جو انٹریکشن ہے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، جب ان کو ایف بی آر میں ایلیویٹ کر کے منسٹر کا اسٹیٹس دیا تھا، تب ان کو اس پہ حفیظ شیخ صاحب نے بہت ریزینٹمنٹ کی تھی، یہاں تک انہیں ریزائن کرنے کی بات کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وزارت خزانہ علیحدہ سے چلے اور ریونیو ڈویژن علیحدہ سے چلے، کیونکہ ریونیو ڈویژن تو ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں 6000 امپلائیز ہیں، 5500 ارب روپے کا ٹیکس کا ہدف ہے ان کا. ایف اے ٹی ایف کے ایشوز سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، آئی ایم ایف سے وہ ڈیل کرتے رہے ہیں، جو انٹرنیشنل دوسری ایشوز ہیں ان پہ وہ ڈیل کرتے رہے ہیں. او ای سی ڈی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ان کا بہت اہم رول ہے. یہ ایف بی آر میں حفیظ شیخ میرا نہیں خیال چاہیں گے کہ کوئی منسٹر یا منسٹر کے اسٹیٹس کے ساتھ کوئی اور شخص ادھر آ کے بیٹھے، کوئی اور پرسنالٹی وہاں پہ آ کے براجمان ہو، کیونکہ ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں آج تک وزارت خزانہ کے کنٹرول میں ہی رہا ہے ایف بی آر. جب سی بی آر تھا تب بھی، جب ایف بی آر ہوا تب بھی وزیر خزانہ ہی ان کا وزیر رہا ہے، تو جہاں ضرور رہے ہیں. یہ بتائیے گا اشرف کہ اسد عمر صاحب کے زمانے میں عبدالرزاق داؤد بھی بہت متحرک نظر آتے تھے. ہمیں جو پچھلے چند ہفتوں سے بھی منظر عام سے اوجھل ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہیں آج کل، یا انہیں اوجھل کر دیا گیا؟ صحیح پوچھے تو جو زیادہ ویل کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ٹریڈ منسٹری اور ایف بی آر ہے، جہاں پہ ٹیرف کے ایشوز ہوتے ہیں، امپورٹ ڈیوٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں، کسٹم ڈیوٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں، کون سی چیز کی امپورٹ الاؤ کرنی ہے، کون سی چیز کی امپورٹ الاؤ نہیں کرنی. یہ سارا ایف بی آر اور ٹریڈ منسٹری ہی مل کے کرتے ہیں. لیکن جب بجٹ میں کچھ گورنمنٹ نے فیصلے کیے، حفیظ شیخ صاحب نے آگے جن میں خاص طور پر جو ایکسپورٹ اورینٹڈ 5 سیکٹر تھے، ان کو زیرو ریٹ جو ٹیکس تھا وہ ختم کیا گیا. اس پہ رزاق داؤد صاحب نے ایک انوائنس کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کھلے عام اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ وہ اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتے، اس کی مخالفت کرتے رہیں گے.
جس کا انہوں نے بیان بھی دیا. اس کے بعد وہ خاموش رہے, پھر ان کے استعفے کی خبریں بھی آئیں. اس وقت وہ پاکستان سے باہر تھے, ان واپس آ کے تردید تو کر دی, لیکن اس کے بعد ان کا رول اتنا ایکٹیو, اتنا متحرک نہیں رہا. پہلے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے معاملات میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا ان کا, ایف پی آر میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا ان کا. ہر وقت اسد عمر وہ بیٹھ کے بات کرتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے, کنسلٹیشنز ہوتی تھیں, میٹنگز ہوتی تھیں. لیکن اب وہ رول ان کا ریڈیوس ہو گیا کافی حد تک. جو انہوں نے ریڈیوس کیا ہے, یا حفیظ شیخ صاحب نے ان کا رول مینیمائز کر دیا ہے, اس کو اوور شیڈو نہیں کرنے دے رہے. ٹریڈ منسٹری کو رزاق داؤد صاحب کو یہ ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے, لیکن اس وقت حفیظ شیخ جو ہیں تن تنہا آل الون ڈوئنگ ایوری تھنگ. بہت شکریہ. ملکم ہمیں بتا رہے تھے کہ جی کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں. حکومتی جو فنانس ٹیم ہے, اکنامک ٹیم ہے, اس میں پھر سے تبدیلی کی اطلاعات جو ہیں ذرا الارمنگ ہیں.